دوستو شروع کرتے ہیں اپنے تیسرے ایپیسوڈ سے۔ يهز الغاصبين من لأنات الثكالة إلا رب العالمين املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين من لأنات الثكالة إلا رب العالمين كبروا الله أكبر لا تهابوا الحاقدين۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جس دن عبید اللہ ابن زیاد آیا 40,000 کا لشکر تھا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے گئے تو کوئی 5-7 ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا، اور جب مغرب کا وقت آیا تو چند ہزار لوگ رہ گئے۔ لوگوں نے نماز کی نیت باندھی۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آئے گا، لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت مسلم بن عقیل امامت کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ تو کہنے لگے اگر وہ عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا تو ہم اسے کہیں گے کہ ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں رہتے، ویسے ہی کھڑے تھے، ہاتھ نہیں باندھے سینے سے۔ جب نماز کی امامت باندھی تو 10-11 صفحے تھی۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے۔ بہت اونچا مینار تھا کوفے کا، گورنر ہاؤس کا، اوپر لے جا کے جناب مسلم بن عقیل کو زمین پہ گرایا گیا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں، حالات بڑے اچھے ہیں۔ خط ملا تو امام حسین مکے سے کوفے کی جانب چل پڑے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ جب چل پڑے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں فرزق شاعر ملا، بڑا محب اہل بیت تھا، راستے میں ملاقات ہوئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک پہ۔ لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کو کہتی تھی تو نے باہر نہیں نکلنا، ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا، بس بڑا خوف ہے، کوئی بندہ نہ باہر نکلے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں، حالات بہتر ہوں گے تو دیکھی جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو فرزق شاعر راستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا حضور نہ جائیے گا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو آگے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اگلی بات فرزق نے یہ کہی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں چوک پر۔ بڑا ہی خوبصورت فکرہ ہے امام حسین کا۔ فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں؟ کہا حضور نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے اگر مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا نہیں۔ حضرت امام حسین تشریف لائے، بچوں سمیت آئے۔ حر بن یزید ایک شخص تھا، حر بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کر اس نے امام حسین کو ایک جگہ پر روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، بالآخر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور کرب و بلا۔ فرمایا بس یہی خیمے لگا دو۔ تو سیدنا زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق میں ہیں، یہ بھی سب نے کہا ہے، آپ رکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے اور کہنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ کہیں گے کہ کوئی نکلا ہی نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا نہیں تھا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں، کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے کوئی بات کرنی شروع کی، عمر بن سعد کے سامنے، تو عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمیں جمعے میں دیر ہو رہی ہے، جنگ کے لیے تیار ہو، فٹا اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے، اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے۔ حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو امام حسین نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے۔ اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے، یزید کی حالت آپ کے حق میں درست نہیں ہے، آپ نہیں جائیں گے۔ تو امام حسین رک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ آپ نے کہا بھائی تم مقابلے میں آئے ہو، نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں۔ دوستو آگے کنٹینیو ہے، 4تھ ایپیسوڈ کا انتظار کریے گا۔